ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو جو بھی ہم سے ہو سکا ٹوٹا پھوٹا ایصال ثواب ان کے لیے، تو میرے چھوٹے بھائی کو وہ خواب میں آئے، تو انہوں نے پوچھا بھائی ہم جو آپ کے لیے پڑھتے ہیں، جو آپ کو نیکی پہنچاتے ہیں، وہ ملتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے خواب میں بتایا کہ فرشتے گلدستے لے کے آتے ہیں کہ تمہارے فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا۔ ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے۔ قبر پر پھول ڈالنا، اگربتی جلانا۔ بچپن سے ہم جب بھی قبرستان جاتے تھے تو اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول ڈالتے تھے اور کنارے پر اگربتی جلاتے تھے، لیکن کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا اس عمل سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ صرف کلچر ہے اور ناجائز کلچر ہے، حرام کلچر ہے۔ نہ قبروں پر اگربتی جلانا جائز ہے، نہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو بات عرصہ دراز سے ہم کہتے تھے وہی طارق جمیل صاحب دیوبندی مفتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم خواہ مخواہ اپنی طرف سے چیزوں کو ناجائز کہہ کے انتشار کرتے ہو۔ جائز کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ کچھ شرم کرو، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی۔ ساری زندگی لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، ہماری آپ کی کامیابی نبی پاک کے رستوں کے چلنے میں ہے۔ ان کا اپنا بیٹا انتقال کرتا ہے تو پھر قرآن بھی ہوتا ہے، پھر ختم شریف بھی ہوتا ہے، پھر تیجا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے نبی پاک کا طریقہ۔ قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہوتا۔ مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہوئے۔ یہ کھلی سی نشانی میں بتا دیتا ہوں، وہ مزاروں پر جانے کو شرک کہے گا، میں حضرت شاہ صاحب کی توجہ چاہ لیتا ہوں، مزاروں پر جانے کو شرک کہے گا لیکن خود مندروں میں چلا جائے گا۔ یار تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی ہے؟ اور کیا بلائیں ہو تم، امت کو کس طرف لگا دیا تم نے۔ یہ ہے عالم سو جن کے لیے مزار پر جانا شرک ہے، مندر پہ جاتا ہے۔ ساڈی پنجابی کہندے نے سارے نو نانکے ہی چنگے لگدے نے، سارے نو نانکے چنگے نے، نانکے حال جاندے جے۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے یار، مزاروں پر جانا شرک ہے۔ آپ پڑھ لیتے نا سیاستہ، بخاری و مسلم ہی پڑھ لیتے، نبی پاک تو احد کے شہیدوں کے مزاروں پر جاتے ہیں۔ پکی قبر بھی بن چکی ہے، فاتحہ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے، لوگ زیارت کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ ہاں بس اب عرس کی تیاری باقی ہے، اور عرس کی تیاری بھی شاید بہت جلد ہو جائے گی، عرس بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر یہی کام بریلوی کرتے یا کوئی اور کرتا تو ابھی تک بدعتی ہونے کا نہ جانے کتنے سارے فتوے لگ چکے ہوتے، لیکن چونکہ یہ اپنے والے ہیں اس لیے ان پر فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ کرسی لگا کر کے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے گی۔ حالانکہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا دیوبندی فتوے کے مطابق شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لیکن ہاں طارق جمیل صاحب کے لیے ایک الگ سے فتویٰ نکالا جائے گا اور ان کے لیے سارا انتظام الگ کیا جائے گا۔ بہرحال حضرات، میں اتنا ہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا سارا کام اس سے کروا ہی دیا ہے تو اس کو حق قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، تاکہ یہ حق پر ہی آ جائے اور پوری طرح ہی سنی ہو کر سنیت کا کام کرنا شروع کر دیں۔ اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کم تھا، ہماری کشتی کم تھی، ہمارا پانی کم تھا، تمہیں ہمارا پانی کا مقصد ہے بھائی کم کیوں تھا، پانی ہمارا کم ہونا چاہیے ہی، ہمارا کام ہوتا نا، وہ کیوں نہیں آئے واپس، ہماری کشتی میں ڈوبا تھا، ہماری کشتی میں ڈوبا تھا تو ہمارا پانی کم کیوں تھا، ہمارا مقصد ہوتا ہی پانی کیوں نہیں کم تھا، ان کا کم ہونا چاہیے ہی۔